اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 4 والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا الیکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وما انزل اور جو نازل کیا گیا من قبل کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلوں پر یعنی سابقہ نبیوں پر جو نازل کیا گیا وبالآخرتی اور آخرت پر بھی ہم یہی لوگ یوقنون یقین رکھتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیکا یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوا اس پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر کیا نازل ہوا؟ قرآن کریم۔ ایک جگہ پہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن کریم عطا کیا گیا اور قرآن کریم جیسی ایک اور چیز عطا کی گئی، یعنی کہ حدیث مبارکہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم منزل من اللہ ہے، اس کی تنزیل اور نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، اور ایسے ہی حدیث مبارکہ بھی منزل من اللہ ہے، اس کی تنزیل اور نزول بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم پر ایمان لاتا ہے، حدیث پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ بھی پورا مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص صرف حدیث کو مانتا ہے، قرآن کریم کو نہیں مانتا، تو وہ بھی صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ مسلمان نہیں۔ قرآن اور حدیث دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیے گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، ہر کوئی اپنی مرضی سے بولتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بولتے ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اپنی مرضی سے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا حدیث ہوا، تو وہ حدیث بھی پھر اللہ کے حکم کے مطابق ہوئی۔ تو پتہ چلا قرآن بھی من جانب اللہ ہے، حدیث بھی من جانب اللہ ہے۔ یہاں پر متقی لوگوں کی چوتھی صفت بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ والذین، وہ سب لوگ یعنی متقی لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما انزل الیکا، جو نازل کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، یعنی قرآن اور حدیث پر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے جو نازل کیا گیا ان سے پہلوں پر، یعنی ان سے پہلوں سے کیا مراد؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اس پر ایمان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اس پر بھی ان کا ایمان ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اس پر بھی ان کا ایمان ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، چھوٹی سی کتاب جیسے کتابچہ ہوتا ہے چند صفحات پر مشتمل، اس کو قرآن کریم میں صحیفہ بھی کہا گیا، زبر بھی کہا گیا۔ تو زبر یا صحیفہ انبیاء پر نازل ہوا، وہ ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کے ایمان، ان کے دل کے اندر بہت زیادہ کشادگی ہے، وہ نبیوں کی تعلیمات کو فوراً قبول کرتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور وہ انبیاء کی لائی ہوئی کتابوں پر بھی ان کا ایمان ہے۔ جیسے وہ قرآن اور حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، اب ان کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وما انزل من قبلک، جو سابقہ انبیاء پر، اس سے قبل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے ان کی کتابوں پر بھی ان کا ایمان ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ آج ہم تورات پکڑ کر گھروں میں بیٹھ جائیں، آج ہم انجیل اور زبور پکڑ کر گھروں میں بیٹھ جائیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تورات کا ایک صفحہ پکڑا اور اس کو پڑھ رہے تھے، تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، غصے کے ساتھ آپ نے فرمایا تم تورات پڑھ رہے ہو یا انجیل کا صفحہ پڑھ رہے ہو، آج اگر موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام آج دنیا میں آ جائیں تو وہ میرا کلمہ پڑھ کر وہ بھی مسلمان ہونا پسند کریں، تو آپ آج ان کی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔
یعنی کہ آج ہمیں یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم ان کی کتابیں لے کر بیٹھ جائیں اور ہم پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سابقہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ سچے تھے اور ان کی طرف آنے والی کتابیں سچی تھیں، اور آج ہمارا یہ پکا ایمان ہے کہ وہ واقعی انبیاء برحق تھے، ان کی کتابیں برحق تھیں، سچ تھیں۔ لیکن یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آج ہم ان کی کتابوں کو پڑھنا اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ تو تحریف اور تغیر و تبدل سے مبرہ اور پاک نہیں تھیں، اس لیے ان کتابوں کو پڑھا نہیں جائے گا اور ان پر آج عمل واجب نہیں ہے کیونکہ وہ تبدیل ہو چکی تھیں۔ لیکن یہ ایمان ہوگا کہ واقعی وہ کتابیں نازل ہوئی تھیں، ہمارا ایمان ہے، واقعی انبیاء سچے تھے، ہمارا ایمان ہے۔ تو انبیاء اور رسول، پیغمبر مبعوث ہوئے، اللہ کی طرف سے آئے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، اللہ کے پیغامات آگے دنیا تک پہنچاتے تھے۔ ان سب باتوں پر ہمارا ایمان اگر ہوا تو یہ ہمارا ایمان کا پانچواں مقام ہوگا، یعنی والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک جو آپ سے قبل یعنی سابقہ انبیاء و رسل پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اس پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے۔ چھٹی اور آخری بات یہ متقی لوگوں کی چھٹی صفت ہے، آخری صفت ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن قائم کیا ہوا ہے، اس پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ وہ لوگ اس کتاب کی جسے اللہ تعالیٰ کے پاس سے لائے ہیں، ان کتابوں کی جو آپ سے پہلے کے تمام رسول اللہ کے پاس سے لائے تھے تصدیق کرتے ہیں، اور وہ نہ اس میں فرق کرتے ہیں اور نہ جو وہ لے کر آئے ہیں اس میں سے کسی کا انکار کرتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یعنی بعث، قیامت، جنت، جہنم، حساب، میزان، قبر کی زندگی، اس تمام پر یقین رکھتے ہیں۔ اور آخرت کو آخرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آخر میں آتی ہے، بعد میں آتی ہے، یعنی دنیا کے بعد آخرت ہے، چونکہ دنیا کی زندگی پہلے ہے، آخرت بعد میں ہے، وہ آخر میں آتی ہے، دنیا پہلے آتی ہے اور آخرت آخر میں آتی ہے، بعد میں آتی ہے، اس لیے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ اسلام کی وسعت کا اندازہ لگائیں کہ وہ صرف قرآن مجید پر ہی نہیں بلکہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری سمجھتا ہے، حالانکہ نزول قرآن کے بعد وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ اس کے باوجود قرآن کریم ان کی حقیقی تعلیمات اور پہلے انبیاء کی تائید کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تمام انبیاء کی شان اور مقام کا اعتراف و احترام کا حکم بھی دیتا ہے، کیونکہ پہلے انبیاء اللہ تعالیٰ کے فرستادہ تھے، ان پر نازل ہونے والی کتابیں من جانب اللہ تھیں اور دین کے بنیادی ارکان ہمیشہ سے ایک ہی رہے ہیں، لیکن ہدایت کے لیے اب قرآن مجید اور اس پر کما حق عمل کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی واجب الاتباع قرار پائی ہے۔ ایمان کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ مسلم کی روایت ہے کہ تو اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے تو یہ ایمان ہے۔ ایک بات علمی طور پر اور بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ جو آیت نمبر 4 ہے اس میں آتا ہے والذین یؤمنون، ایک یؤمنون کا لفظ ایمان کے معنی میں ہوا، تو ایک آخر میں جا کے آتا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، یقین رکھنا یعنی کہ ایقان۔ اب یؤمنون ہوا ایمان تو یوقنون ہوا ایقان۔ ایمان اور ایقان کے اب معنی کیا ہیں؟ ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کا معنی ہے کہ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اس کا اظہار کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ایمان ہے۔ ایقان کیا ہے؟ ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ ایقان اور یقین کیا ہے؟ کسی سچائی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ اس طرح تسلیم کرنا کہ اس میں شک اور تردد کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔
جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس طرح مانتے اور عمل پیرا ہوتے ہیں وہی ایماندار ہیں۔ جب تک آدمی آخرت پر سچا ایمان نہ لائے اس وقت تک اس کی زندگی پر قرآن و سنت کے اثرات مرتب نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد سب سے زیادہ عقیدہ آخرت پر زور دیا، کیونکہ اس کے بغیر نیکوکاروں کو پورا پورا اجر اور نافرمانوں کو ٹھیک ٹھیک سزا نہیں مل سکتی۔ آخرت میں جواب دہی کا تصور ہی انسان کو درست رکھ سکتا ہے۔ اب آئیں ہم تفسیر القرآن بالقرآن پر۔ تو آخرت پر جو یقین ہے وہ انسان کا پکا ہونا چاہیے۔ سورۃ الکہف، آخرت برحق ہے، اس کے بپا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 ایمانداروں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 147 اللہ تعالیٰ کی آیات اور آخرت کو جھٹلانے والوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 151 آخرت کے منکروں کی خواہشات کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 64 اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اولئک یہی ہیں وہ سب لوگ علی اوپر ہدن ہدایت کے، اولئک علی ہدی من ربہم یہی ہیں وہ سب لوگ جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی ہیں وہ سب لوگ ہم المفلحون جو کامیاب ہیں۔ متقی لوگوں کی چھٹی اور آخری شرط ہے متقی لوگوں کے لیے کہ آخرت ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق بہت سے عقائد کے مجموعے پر ہوتا ہے، اور اس میں چند چیزیں شامل ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں ہے بلکہ ایک وقت پر جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دوسرا جہان بنائے گا، اس میں پوری نوع انسانی کو جو ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک پیدا ہوئی بیک وقت دوبارہ پیدا کرے گا، سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اولئک یہی ہیں وہ سب لوگ، یعنی جن کے یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن اور حدیث پر ایمان ہے، سابقہ انبیاء کی کتابوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، یہی یعنی کہ ان 6 صفتوں کے متحمل انسان، یہ بڑا بہترین جملہ ہے، ان 6 مذکورہ صفتوں کے متحمل انسان اولئک یہی ہیں وہ سب لوگ علی ھدی من ربہم اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک اور یہی ہیں وہ سب لوگ ہم المفلحون جو کامیاب ہیں۔ علی ھدی وہ ہدایت پر ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور، بیان اور بصیرت پر ہیں، واولئک ہم المفلحون اور یہی وہ سب لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کہا، یعنی اگر ہم 6 یہی صفتیں جو قرآن کریم میں الف لام میم کے بعد بتائی گئیں، یہ 6 صفتیں اگر کسی بھی بندے کے اندر آ جائیں، ایمان غیب آ جائے، نمازوں کا قائم کرنے والا بن جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بن جائے، قرآن حدیث پر ایمان لانے والا بن جائے، سابقہ کتابوں کا اقرار کرنے والا بن جائے اور ان پر ایمان لانے والا بن جائے، اور آخرت پر اس کا یقین ہو، جس کے اندر جس مرد و زن کے اندر جن خواتین و حضرات کے اندر یہ 6 صفتیں آ گئیں، یہی ہیں وہ سب لوگ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ سب لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ہم المفلحون اور یہی وہ سب لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یعنی دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، کیونکہ انہیں جس چیز کی طلب تھی اسے انہوں نے پا لیا، جس شر سے وہ بھاگتے تھے اس سے انہوں نے نجات پا لی، یہ کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے ثواب اور جنت میں ابدی اور سرمدی زندگی کو پا لیا اور اس عذاب سے نجات پا لی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کے لیے تیار کیا تھا۔
किताब मुबीन के अल्फाज और उसकी हदायत पर किसी शक व तरद्दुद के बगैर यकीन करना, कुरान करीम के बतलाए हुए अनदेखे हक़ाइक़ पर ईमान लाना, नमाज की शराइत के मुताबिक उसकी अदायगी करना और अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का इन्फाक और कुरान व हदीस की सूरत में जो कुछ जनाब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ उसे एतकादन, कौलन और अमलन तस्लीम करना, अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम और पहली कुतब आसमानी की तस्दीक करते हुए आखिरत की जवाबदही पर यकीन कामिल रखने के बारे में फरमाया जा रहा है कि यही वो खुश नसीब लोग हैं, उलाइका यही हैं वो सब लोग, अला हुदम मिर रब्बिहिम जो अपने रब की हदायत पर हैं, व उलाइका हुमुल मुफलिहून और यही फलाह व कामयाबी से सरफराज होने वाले हैं। फलाह किसी अधूरी या जुज़वी कामयाबी को नहीं कहते, ये भी बात समझ लें। ये जो मुफलिहून का लफ्ज़ है कि वो कामयाबी पाने वाले हैं, फलाह पाने वाले हैं, तो फलाह किसी अधूरी या जुज़वी कामयाबी को नहीं कहते, बल्कि फलाह उस मुकम्मल कामयाबी को कहा जाता है जिसके दामन में दुनिया और आखिरत की सआदतें और बरकतें सिमट सिमट कर आ जाएं। आइमा लुगत ने तसरीह की है कि अरबी ज़ुबान में फ़लाह के लफ्ज़ से ज़्यादा कोई और जामे लफ्ज़ नहीं जो दुनिया और आखिरत दोनों की खैरात व बरक़ात पर दलील बनता हो या दलालत करता हो। तो आखिरत में कौन से लोग कामयाब हैं, इसके बारे में कुरान करीम के 5 मुकामात हैं कि आखिरत में कौन कौन कामयाब हैं। सबसे पहले ईमान के तकादे करने वाले कामयाब हैं। सूरतुल आराफ आयत नंबर 157। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व तकरीम करने वाले ये कामयाब हैं। सूरतुल आराफ आयत नंबर 157। अल्लाह ताला के रास्ते में मालो जान के साथ जिहाद करने वाले कामयाब हैं। सूरत तौबा आयत नंबर 88। गरीबों और मिस्किनों की मदद करने वाले कामयाब हैं। सूरत रूम आयत नंबर 38। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने और इताअत करने वाले कामयाब हैं। सूरत नूर आयत नंबर 51। तो ख़ातिनो हज़रात, ये आज का सबक था जिसमें हमने 6 चीज़ों पर सैर हासिल गुफ्तगू की कि अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान, ईमान बिल गैब, सबसे पहले ईमान बिल गैब, दूसरे नंबर पे नमाज़ों को कायम करने वाले, तीसरे नंबर पे अल्लाह की राह में दिए हुए में से खर्च करने वाले, चौथे नंबर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाज़िल हुआ उस पर ईमान, पाँचवें नंबर पर जो साबका ने अम्बिया और रसूल पर नाज़िल हुआ उस पर ईमान यानी साबका किताबों और सहीफ़ों पर, और छठी और आखिरी बात कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। जिस ख़ातिनो हज़रात, जिस शख्स में ये 6 सिफ़ात आ जाएं, यानी हम कहें तो कह सकते हैं कि इन 6 सिफ़ात के मुतहम्मल इंसान को अल्लाह ताला ने कामयाब भी कहा, अल्लाह ताला ने इनको हदायत पर भी कहा। यही मुत्तकी लोग हैं, यही अल्लाह के प्यारे हैं। दुआ है अल्लाह ताला हमें भी मुत्तकी लोगों में शामिल फरमाए और ये जो मज़कूरा सिफ़ात कुरान करीम में हैं मुत्तकी लोगों की, अल्लाह ताला मुझे और आपको इनमें शामिल फरमाए और अल्लाह ताला कुरान व हदीस की इन्हीं सच्चाइयों पर हम सब को अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।